جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموشی سے سننا واجب ہے، ہمیں خود نہیں پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت جو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو امام کے پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ اور دیگر صورت نہیں پڑھنی، باقی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات، درود شریف، وہ دعا، ساری باقی چیزیں پڑھیں گے لیکن قرات نہیں کریں گے۔ اور پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ہم اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سنیں، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں گناہ گار نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 204 آیہ مبارکہ ہے اور آخری 3 آیات مبارکہ سورہ اعراف کی باقی ہیں جو آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا اور حضور آیات قرآنیہ سے صحابہ اکرام کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے کفار پریشان کرتے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک اثر ہے۔ اہل عرب بھی جانتے تھے کہ یہ فصاحت و بلاغت کی انتہا پر ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ قرآن کو سن کے ان کی تقدیر بدلی، قرآن کو سنا، اللہ تبارک و تعالی نے دل کو بدل دیا اور ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے تلوار لے کر جا رہے ہیں تو رستے میں ایک شخص انہیں بتاتا ہے کہ جناب آپ کی بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر انہیں زد و کوب بھی کرتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ سنائیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ انہیں سناتے ہیں، جس سے ان کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے لوگوں کی روایات ملتی ہیں کہ قرآن سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ قرآن اپنی نورانیت آپ کے دل میں اتار سکے اور قرآن کے فیوز و برکات سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر آفرینی رکھی ہے کہ اس کا پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے رحم کے تم حقدار بن سکو۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو تو ہمارا غور سے سننا یہ ضروری ہے۔ ہمیں اس وقت اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم خاموشی سے ہیں اور سن رہے ہیں اور باقی ہاتھ سے ہمارا کام جاری ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن خاموشی ہونی چاہیے، بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن کی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارے فقہائے کرام نے
یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خاموشی سے سننا واجب ہے، ہمیں خود نہیں پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت جو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو خاموشی سے سنا جاتا ہے۔ یہ تو فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں ہو گیا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں کیا کریں گے؟ امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ قرات کے اوقات میں خاموش رہیں گے۔ حدیث مبارکہ بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے کہ امام جب موجود ہو تو پھر مقتدی ان کی اقتدا کرے۔ امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سنا جائے، اور جب اس کے قرات کا وقت ہو تو خاموش ہو کے کھڑا ہوا، چونکہ امام اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو امام کے پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ اور دیگر سورت نہیں پڑھنی، باقی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، درود شریف، وہ دعا، ساری باقی چیزیں پڑھیں گے لیکن قرات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو خاموشی سے قرآن کو سننا چاہیے، اور پھر قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ہم اونچی آواز سے قرآن پڑھیں گے اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سنیں، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں گناہ گار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ہم اونچی آواز سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن مجید لاؤڈ لگا دیتے ہیں، یعنی ٹیپ پہ لگا دیتے ہیں، ڈیک پہ لگا دیتے ہیں، اونچی آواز سے وہ یعنی ارد گرد کی آوازیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح باقی تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اونچے باہر کے سپیکر چلا کر قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرنا کہ لوگوں کے لیے سننا ممکن نہ ہو، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، اونچی آواز سے نہیں، ودون الجہر من القول، یعنی ایسا نہ ہو جو بہت اونچی آواز سے ہو، یعنی چیخ کر چلا کر اللہ کا ذکر ایسے نہ کیا جائے۔ بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی اللہ کا ذکر صبح بھی کیا جائے، شام میں بھی کیا جائے۔ ولا تکم من الغافلین، اور تم غفلت والوں میں سے نہ ہو جاؤ، جو لوگ غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، جو غافل ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر میں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا، بلکہ تمہارے پاس وقت ہونا چاہیے، تمہیں وقت نکالنا چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روٹین تھی، اور حضور کی حدیث سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، حضور کی سیرت کے متعلق پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی گھڑی اور کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے۔ تو وہ ذکر جو ہمیشہ انسان کر سکتا ہے وہ ذکر قلبی ہے۔ انسان کا دل جب اللہ کے ذکر میں ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر سہولت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو، اور زبان کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر، یعنی دونوں صورتیں ہیں۔ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر ایسے نہ ہو کہ انسان بہت بلند آواز میں ذکر کرے کہ جس میں لوگوں کو تنگی ہو اور خود بھی تنگ ہو، اور ذکر کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی بجائے آواز کی طرف ہو جائے یا دیگر معاملات کی طرف ہو جائے، تو توجہ جو ہے وہ ذکر کی طرف ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے انسان اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر لے کہ میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، اس مالک کا جو ساری کائنات کی پالنہار ہے، اور جس کی نعمتیں ہر لمحہ میرے شامل حال رہتی ہیں، میں اس بارگاہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس مالک کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اطمینان قلبی کا بہترین نسخہ جو بتایا گیا، طریقہ جو بتایا گیا، وہ ذکر قلبی، اور میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اس سے دل سکون میں آتے ہیں، اس سے دلوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کی گھبراہٹیں دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے۔
تو اللہ کے ذکر کی بہت برکتیں ہیں۔ یہاں آگے ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کا، کہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر غلطی سے مبرہ اور منزہ پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اگلی جو آیہ مبارکہ ہے یہ آیہ سجدہ بھی ہے۔ اس کو جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کا سجدہ ہم کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربہم، جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، یعنی اللہ کے مقرب فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ کی عبادت میں وقت نکالتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں کرتے، اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طہارت کا بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، جن کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، ہمارے بابا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ان فرشتوں کو حکم دیا گیا، اور فرشتوں کی حالت کیا ہے کہ وہ خود ہمیشہ سجدے میں، تسبیح میں، تحلیل میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جہاں جہاں جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے۔ تو پھر جو انسان مسجود ملائک ہے، اسے کس طرح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے، بلکہ چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کے ذاکر ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں اور اللہ ان سے محبت بھی فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے، آخری سورہ اعراف کی آخری آیہ مبارکہ۔ تو جب بھی ہم یہ سجدہ سنیں یا پڑھیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھڑے ہو کر، یا اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدھے بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں چلے جائیں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم اٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سلام بھی نہیں ہے، تشہد بھی نہیں ہے، اور آغاز میں سبحان اللہ یا سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے۔ تو بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے ہم اٹھ جائیں۔ یہ سجدہ کا طریقہ ہے، اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ہی سجدے کو اگر بار بار پڑھا جائے تو وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ سجدہ جو ہم نے پڑھا، جس طرح کے حفاظ ہیں وہ بار بار آیت کو یاد کرتے ہیں اور بار بار آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک مجلس کے اندر جب وہ ایک آیت سجدہ بار بار تلاوت کرتے ہیں تو ان پر ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے، اور اگر مجلس تبدیل ہو جاتی ہے پھر دوسرا سجدہ لازم ہوتا ہے۔ بار بار بھی پڑھیں تو پھر آخر میں ایک مرتبہ سجدہ کر دیں، اور یہ سجدہ کرنا فوراً ضروری نہیں ہوتا، آپ اس کو بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ٹائم ایسا ہے کہ جس میں سجدہ کرنا منع ہے، جس طرح کہ ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ہمیں منع کیا گیا ہے، تو اس وقت ہم ذرا رک جائیں اور تھوڑا سا جب سورج طلوع ہو جائے، شراق کا وقت شروع ہو جائے، تو پھر ہم سجدہ کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورہ اعراف آج مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی جو قرآن مجید ہے اللہ کریم ہمیں اس کو بھی مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسی طرح پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔